بائبل مقدس میں یہ مفہوم ہے جب ہم بائبل مقدس میں سے خروج کی کتاب کو اولڈ ٹیسٹامنٹ شریعت کی دوسری کتاب کو پڑھتے ہیں تو جب فرعون مصری اسرائیل کے پیچھے تھے، جب لال سمندر آیا تو ایک عجیب سچویشن بن گئی وہاں۔ بائبل فرماتی ہے کہ آگے سمندر اور سمندر کے کنارے پر اسرائیل گئے اور اسرائیلیوں کے پیچھے فرعون کے رتھ اور اس کی فوج۔ بہت وہاں الجھن ہوگی، اسرائیلیوں کے اندر ڈگمگانے لگے، بڑبڑانے لگے اور موسیٰ سے کہنے لگے کیا یہ مصر میں قبریں تھوڑی تھی جو تو ہمیں یہاں مرنے کے لیے لے کر آیا ہے؟ تو میرے عزیزو، بائبل فرماتی ہے کہ موسیٰ نے خداوند سے دعا کی اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ تو مجھے کیوں پوچھتا ہے؟ تو بائبل فرماتی ہے کہ خدا نے کہا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا لاٹھی۔ تو خدا نے کہا کہ اپنی لاٹھی کو اس سمندر پر لگا۔ تو جب اس نے وہ لاٹھی سمندر پر لگائی تو وہ سمندر، لال سمندر، دو حصے ہو گیا اور پانی ایسے دیواروں کی مانند کھڑا ہو گیا، کیونکہ خداوند نے ورلڈ ریلیز کیا اس سمندر پر۔ جب خدا ورلڈ ریلیز کرتا ہے کسی بھی چیز پر تو وہ ورلڈ واپس نہیں آتا، وہ کلام ہے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے اور وہ بے تاثیر نہیں لوٹتا۔ میرے عزیزو، جو لوگ اس سائڈ پہ بڑبڑا رہے تھے، کڑکڑا رہے تھے، خدا کے خلاف باتیں کر رہے تھے، موسیٰ کے خلاف باتیں کر رہے تھے، جب وہ سمندر پار کیا انہوں نے، اور عجیب باتیں بائبل مقدس میں لکھی ہوئی کہ جب وہ سمندر میں سے گزرے جو دو حصے ہوا تھا اور وہاں سوکھی مٹی تھی اور اتنا مٹی اڑ رہی تھی کہ جب وہ چل رہے تھے تو مٹی دھول اڑ رہی تھی وہاں، یعنی وہ جب سمندر ایسے دو حصے ہوا تو نیچے سے سوکھی مٹی نکلی۔ یہ ہے اس کے ورلڈ کی طاقت۔ جب خدا نے ورلڈ کو ریلیز کیا کہ تو اپنی لاٹھی سمندر پر لگا اور سمندر دو ٹکڑے ہو گیا۔ جب وہ پرلی سائڈ پہ چلے گئے تو میرے عزیزو وہاں مریم نے گیت گایا۔ بائبل کہتی ہے کہ وہاں مریم نے گیت گایا۔ اصل میں گیت تو ان کو اس طرف گانا چاہیے تھا۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب ہم پلوس اور سلاس کی طرف دیکھتے ہیں، اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ دونوں جیل خانہ میں بند تھے اور ان کے پاؤں کو کاٹ میں ٹھوکا ہوا تھا اور وہ بہت ہی عجیب سچویشن تھی، بری حالت میں تھے دونوں، تو وہ گیت گا رہے تھے۔ یہ ہوتی اصلی گیت گانے کا، خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کا طریقہ۔ وہ گیت گا رہے تھے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں ایسا نہیں کہ جب ہم بری سچویشن میں ہوں، جب ہم تکلیف میں ہوں تو پھر ہم خدا کو نہ یاد کریں۔ اصل میں ہمیں خدا کو تب مہما دینی ہے جب ہم مشکل میں ہوں، ہم تب خدا کا گیت گائیں جس طرح پلوس اور سلاس نے گایا۔ اور بائبل فرماتی ہے کہ رات کو جب وہ گیت گا رہے تھے، خداوند کی مہما کر رہے تھے، ان کے پاس کوئی ساز نہیں تھا، کوئی ڈھولکی نہیں تھی، کوئی طبلہ نہیں تھا، کوئی چمٹا نہیں تھا۔ وہ جو ہاتھ کڑیاں تھیں وہ ایسے ٹھپ 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 بجا رہے تھے اور گا رہے تھے، اور ایسی خدا کے روح نے جنبش کی وہاں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ اس ہیکل میں زلزلہ آیا اور دروازے کھل گئے اور بیڑیاں ٹوٹ گئی۔ جب ہم مشکل حالات میں خداوند کو مہما دیتے ہیں، خداوند کی ورشپ کرتے ہیں، خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں تو خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ جب ہم مشکل میں نہیں ہوتے ہیں، تو جب ہم آسان، جب ہم ایزی ہوتے ہیں، ہماری لائف میں کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوتی ہے، پھر ہم اگر خدا کو جلال دے رہے ہیں یہ بھی اچھی بات ہے۔ لیکن ٹف ٹائم جب ہماری لائف میں آئے، زندگی میں آئے، تب ہم خدا کو جلال دیں تو میرے عزیزو خدا پھر آپ کی سنے گا، آپ کو بچائے گا۔ آپ امیجینیشن کر سکتے ہیں، دانیال کی لائف کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب دانیال کو شیروں کی مانگ میں ڈالا گیا تو کیا وہاں کوئی اے سی نہیں لگا ہوا تھا، وہاں کوئی ایئر کولر نہیں دانیال کے لگایا ہوا تھا بادشاہ نے؟ وہاں اس غار میں بھوکے شیر تھے جو دانیال کو کاٹنے کے لیے تیار تھے، کھانے کے لیے تیار تھے۔ تو بائبل میں لکھا ہے کہ جب دانیال کو اس غار میں ڈالا گیا تو شیروں کے منہ بند ہو گئے۔
جب آپ دانیال بھی خداوند کی مہما کر رہا تھا، وہ ڈرا نہیں، اسی لیے بائبل فرماتی ہے کہ تو ڈر مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ 365 دفعہ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ڈر مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر وہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم جب مشکل ہوتی ہے تو ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، ہم خدا کا کلام پر غور نہیں دیتے ہیں۔ کلام جو ہے ہماری لائف ہے، کلام جو ہے ہماری اٹرنل لائف، زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے یہ کلام، کیونکہ بائبل فرماتی ہے کہ آدم کے اندر ورڈ ریلیز کیا گیا تھا کہ آدم زندہ ہو جا، اور وہ زندی جان ہو گیا۔ یہ کلام تھا اس کا جب اس نے کلام بولا۔ اور اس سے پہلے آپ ذرا غور کریں کہ خدا نے جب تحریک کی تھی، اندھیرا تھا، تو خدا نے ورڈ بولا، کیا بولا؟ کہ روشنی ہو جا، اور لکھا ہے کہ روشنی ہوگی۔ یہ اس کے کلام کی پاور ہے، طاقت ہے، یہ اس کے کلام کا زور ہے۔ اور میرے عزیزوں، اس کے کلام کو کوئی روک نہیں سکتا، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے کلام کو روکے۔ آج ہماری اسپرٹیں گناہوں کے وسیلہ سے اتنا بوجھ بھرا ہے، ہمارے اندر اتنا بوجھ ہے کہ ہماری اسپرٹیں ہلکی نہیں ہیں۔ ہماری اسپرٹیں تب ہلکی ہوں گی جب ہم اس بوجھ کو اتاریں گے، اس جوے کو اتاریں گے۔ اور یہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنی نالائکیاں ہمارے اندر بھری ہوئی ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو جانچنا ہے۔ میرے عزیزو، پولس رسول اسی لیے لکھتا ہے کہ اپنے آپ کو جانچو۔ ہمیں جانچنا ہے اپنے آپ کو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں خداوند کی طرف آنا ہے، جس طرح مریم نے گیت گایا۔ میرے عزیزو، جس طرح پلوس اور سلاس نے گیت گایا، خداوند کی ورشپ کی، ہم کس طرح اس کی ورشپ کرتے ہیں؟ جب ہم مشکل سے نکل آتے ہیں، جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، یہ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تب اس کی مہما کرتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا کتنا مہربان ہے۔ وہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان پر ہمیشہ وہ اپنا سایہ کرتا ہے، ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ ہمیشہ آپ خداوند سے ڈریں، نہ کہ کسی اور سے، نہ کہ اپنے اس دشمن سے، ابلیس سے، جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ آج ہماری جنگ اس دشمن کے ساتھ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اور ہم نے اس فائٹ کو جیتنا ہے، اس پر غالب آنا ہے۔ کلام فرماتا ہے کہ اپنے اپنے ہتھیار باندھ لو اور بکتر لگا لو، صلح کی جوتی پہن لو۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اپنے کمریں کس لیں۔ کمر کس سے کسنی ہے؟ اس کلام سے۔ یہ والی کمر نہیں ہے کہ 10 فٹ کا بیلٹ بنا کے پہن لیا یا کسی رسی سے کمر کس لی، نہیں، کلام سے اپنی کمر کو کسنا ہے، اور ہوشیار رہنا، ابلیس کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے، کیونکہ وقت اخیری ہے۔ میرے عزیزو، مجھے امید ہے کہ آپ آج اس سرمن سے بلیسنگ پائیں گے، سرفرازی پائیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔